السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، اللہ تعالیٰ اپنے کلام قرآن مجید و فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ میرے دوست اور بزرگوں، ہمیں سچوں کے ساتھ ہونے سے کیا فائدہ ہے؟ ہمیں اللہ سے ڈرنے سے کیا فائدہ ہے؟ ہم کچھ واقع آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے جس سے آپ سمجھیں گے کہ ہاں واقعی میں نیکوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے، برے لوگوں سے دور رہنی چاہیے۔ محترم حضرات، چند نیک لوگ اللہ کے بندے دقیانوس بادشاہ کے زمانے میں، وہ جو دقیانوس بادشاہ تھا لوگوں پر بے جا ظلم کرتا تھا اور لوگوں پر طرح طرح کے قانون لاگو کر کے انہیں پریشان کرتا تھا۔ دقیانوسی بادشاہ کے ظلم سے لوگ پریشان ہو کر اپنے ایمان اور عقیدے کو بچانے کے لیے کچھ چند لوگ جو ہے شہر چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ جب رات نے اپنی سیاہ زلفیں کو دنیا پر بچھا دیا، یعنی رات بہت اندھیری ہو گئی اور چاروں طرف اندھیرا ہی اندھیرا، کچھ دکھائی نہیں دیا، وہ 4-5 بندے دل کے دھڑکنے کے ساتھ ساتھ اور قدم کو چپکے چپکے آہستہ آہستہ بادشاہ کے ڈر سے اس شہر سے نکلنا چاہتے ہیں، اور اس کے سپاہیوں سے بچتے بچاتے نکلے تو ایک کتا اللہ والوں کے پیچھے پیچھے چلا۔ عالم محبت میں نیکوں نے ان سے کتے سے کہا کہ ہم لوگ چھپ کر تو جا رہے ہیں، اگر تم نے بھوکا ہم پکڑے جائیں گے۔ تو اس کتے نے بزبان حال عرض کیا، اے اللہ والو، وہ کتا کوئی اور ہوگا جو اللہ والوں پر بھوکے گا، میں وہ کتا نہیں ہوں جو اللہ والوں پر بھوکوں گا، میں تو تمہارے ساتھ چلنا چاہتا ہوں۔ اللہ والے شہر سے نکل پڑے اور پہاڑی کے ایک گوہ میں، ایک گفا میں اللہ کی عبادت ریاضت میں مشغول ہو گئے۔ وہ کتا باادب غار کے منہ پر بیٹھا رہا۔ اللہ تعالیٰ اس کتے کا یہ ادب اور نیک بندوں کی صحبت و محبت خدمت اس قدر پسند آ گئی کہ اس کتے کا ذکر قرآن مجید میں فرمایا، وَكُلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، پارہ نمبر 15، رکوع نمبر 15۔ ترجمہ، اے ان کا کتا اپنی کلائیاں بچھائے ہوئے غار کی چوکھٹ میں۔ حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سگے اصحاب کہف روزے چند پے نے کاں گرفت مردم شد، یعنی اصحاب کہف کا کتا چند روز نیکوں کی صحبت اختیار کرنے کی وجہ سے آدمی بن گیا، اور حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان بروں کی صحبت میں بیٹھ کر کافر ہو گیا، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، اِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ، یعنی اے نوح علیہ السلام، آپ کا اہل بیت میں سے تیرا لڑکا نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرٌ صَالِحٌ، کہ اس کا عمل غیروں کی طرح ہے، اس کے عمل اچھے نہیں ہیں، وہ بروں کی صحبت سے کافر ہو گیا۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اصحاب بے کہف جو نیک لوگ ہیں، ان کے ساتھ کتا ہو لیا تو وہ انسان بن گیا، اور ایک انسان جو برے کی صحبت میں بیٹھ کر کافر بن گیا، اب وہ انسان کی گنتی میں نہیں ہے۔ یہ کتا کل قیامت کے دن جنت میں جائے گا کنعان کی جگہ، اور کتے کی جگہ اب کنعان برے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے کی وجہ سے جہنم میں جائے گا۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نیکوں کی صحبت میں بیٹھنا کتنی بہت ضروری ہے، اور نیکوں کی صحبت
آپ کو جنت کی طرف لے جاتی ہے اور بروں کی صحبت آپ کو جہنم کی طرف لے جاتی ہے۔ ہمیں قرآن حکم دیتا ہے کہ ہم نیک لوگوں کے ساتھ ہو جائے۔ نیک لوگ کون؟ جب آپ نیک لوگوں کی فہرست پڑھیں گے تو ان میں ہمارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کا نام آئے گا، ان میں صدیقین کا نام آئے گا، ان میں صحابہ اکرام کا نام آئے گا، ان میں صالحین کا نام آئے گا۔ ایسے ایسے بزرگ ہمارے درمیان سے گزرے ہیں جن کے باتوں پر، جن کے نقش قدم پر چلنے کا حکم ہمیں کوئی اور نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ کیا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ؟ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور نیک لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو نیک لوگوں کے ساتھ ہونے کے لیے ہمیں 5 وقت کی نماز پڑھنا پڑے گا، تب جا کے ہمیں نیک لوگوں کی صحبت حاصل ہوگی۔ ہمیں دین پر پابند رہنا ہوگا، تب جا کے ہمیں نیک لوگوں کی صحبت حاصل ہوگی۔ میرے دوست اور بزرگوں، میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ جہاں کہیں بھی اس ویڈیو کو سن رہے ہیں تو آپ 5 وقت کی نمازی بنیں، نیک لوگوں سے قریب ہو جائے، اپنے مسجد کے امام سے قریب ہو جائے، مسئلہ و مسائل پوچھے، دین کی باتیں پوچھے اور اپنے ایمان و عقیدے کی حفاظت کریں۔ آخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔